گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو آواز دی تو وہ نماز میں مصروف تھا اور اس نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ بھی جب اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنی نماز توڑی۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اسے پکارا تو اس وقت بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی اور اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میری اللہ سے التجا ہے کہ وہ تمہیں بے یارو مددگار کر دے گا۔ بس ایک دن گزرا۔ دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک حرام بچہ لیے عبادت خانے میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ ناظرین، جری وہی شخص تھا کہ جس کو اس کی ماں نے بد دعا دی تھی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ لوگوں کو زنا سے منع کیا کرتا تھا اور آج بڑی مجلس میں یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا گیا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں حاضر ہوئی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بے یار و مددگار سولی پر لٹکا ہوا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مارنے لگی اور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جائیں، یہ سب آپ کی بد دعا ہی کی بدولت سے ہوا ہے کہ میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جری، ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے؟ جری نے لوگوں کو کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ مجلس میں لایا گیا تو جری نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ اور جب بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، قدرت خداوندی سے بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اب پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کروائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا کہ وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے تک چلے گئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر چلا گیا جہاں سے وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو کھانا کھلایا اور پھر اس بڑھیا کو بستر پر لٹایا اور اسے اپنے مقام پر واپس رکھنے کے لیے اٹھایا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ ضعیف العمری کی اور کمزوری ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر بہت کمزور ہوں، اس لیے اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی خدمت میں خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا اور کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا کر کے کہتی ہے کہ خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ جنت میں میرا ہم نشین تو ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک شخص پر وقت نزا طاری تھا اور اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی اور اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے سامنے دو ڈراؤنے شخص کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے فوراً معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں۔
اب شفیق اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کہ کیا تو نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی نہ کرنا۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے والدین کے ساتھ بھلائی نماز، روزہ، عمرہ، حج اور جہاد سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔